اس کا مطلب ہے کہ اللہ چاہیں تو کسی درخت میں بھی مسکن اپنا کر سکتے ہیں۔ ماحول کو بہتر رکھنے کے لیے جو آئیڈیل زمین پہ پودوں کی مقدار ہونی چاہیے کہ زمین کے 25% حصے پہ پودے ہونے چاہیے، تو ہمارے پاکستان میں پودوں کی تعداد کتنی ہے؟ صرف 4.8%، جو کہ بہت کم ہے۔ اس لیے ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اب میں ملتمس ہوں محترم آصی صاحب کے وہ تشریف لائیں اور آج کے حوالے سے گفتگو فرمائیں۔ جناب آصی صاحب۔ دکھا دیں بس وہ ذرا بیٹھ جائیں بیٹے، بس مختصر سی بات ہوگی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی باعزت الاحترام حکیم رسول اللہ صاحب، شاہد چشتی صاحب، غلام رسول پاکستانی صاحب، جناب رئیس مدرسہ رانا مشتاق احمد صاحب اور دیگر اساتذہ کرام اور عظیم طالب علم ساتھیو، السلام علیکم۔ بیٹے یہاں پر جتنی آپ کے پاس باتیں ہوئی ہیں ان کا محور 2-3 چیزیں تھیں جو میں نے آبزرو کی۔ نمبر 1 اس شخص کی بات ہوئی ہے جس نے پاکستان سے محبت کی، انسانوں سے محبت کی اور اللہ کے لیے کی۔ دوسری بات یہاں پہ کی گئی کہ درخت جو ہے وہ بچے جن کے پاس یعنی زمین ہے اور وہ وہاں پر پلانٹیشن کرنا چاہتے ہیں، ان کو فری آف کاسٹ جو ہے وہ درخت کے وہ پودے جو ہے وہ مل سکتے ہیں۔ اور نمبر 3 جو ہے وہ یہ گھروندے، یہ گھونسلے ہمارے سامنے ہیں جو یہ جو طیور ہیں، جو ہمارے سامنے پرندے ہم دیکھتے ہیں، ان کے لیے جو ہے یہ کاوش کی گئی ہے۔ تو اگر مل ملا کے دیکھا جائے تو ایک ہی بات ہے اور وہ ہے کہ اللہ کی محبت کے لیے اچھے کام کرنا۔ اور اس قافلے کے جو سپہ سالار حکیم لطف اللہ صاحب ہیں اور ان کے ساتھی چشتی صاحب اور غلام رسول پاکستانی صاحب اور مختلف میڈیا کے لوگ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو مختلف مراحل میں پاکستان کی خدمت کرتے نظر آتے ہیں، ان تمام ساتھیوں کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے اور یہ پاکستان کی جس طرح اور پاک وطن کی خاص طور پر جس طرح خدمت کر رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں بھی اسی طرح اس اپنے شہر کی اور ملک کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق دے۔ درخت کتنے ضروری ہیں؟ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام میدان طوٰ کی طرف آئے تو وہاں ایک درخت سے اللہ نے آواز دی کہ اے موسیٰ میں تمہارا خدا ہوں۔ اب یہ دیکھیے کہ درخت جو ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ مسجد جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے، تو یہ درخت میں سے جو آواز آئی اس کا مطلب ہے کہ اللہ چاہیں تو کسی درخت میں بھی مسکن اپنا کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک یعنی انتہائی قدیمی چیز ہے جس کا ذکر قرآن میں ملتا ہے۔ اچھا پھر کوا جو ہے، یہ کہتے ہیں ہمیں اس اساتذہ کی عزت کرنی چاہیے نا، تو قرآن میں آتا ہے کہ کوا جو ہے وہ انسانوں کا یوں سمجھ لیں کہ یہ بھی ایک استاد ہے کہ جب حابیل نے قابیل کو قتل کر دیا تو اس کو دفنانا کیسے ہے یہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو ایک کوے نے ان کے سامنے دوسرے کوے کو اسی طرح مار کے پھر اس کو دفنا دیا۔ تو یہ بھی یوں سمجھیں کہ ایک استاد کی حیثیت سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ ہدہد جو ہے وہ ایک پرندہ تھا، وہ آ کے اس نے بتایا تھا کہ ملکہ سبا ایک ایسی ملکہ ہے، ایک ایسا ملک میں نے دیکھا ہے جو اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور چیز کی عبادت کرتے ہیں۔ تو گویا پرندے نے صرف یہ نہیں کہ آ کے نومینیٹ کیا بلکہ اس کو یہ فکر بھی تھی کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرے، اس لیے آ کے کہا تھا نا جی۔ تو یوں سمجھیں کہ یہ چیزیں کس طرح جڑی ہوئی ہیں کہ وہ درخت جس میں سے اللہ تعالیٰ نے آواز دی اور وہ کوا جس نے ہمیں سکھایا اور وہ ہدہد
जिसने आके ये बताया कि वहां पर जो है वो एक बस्ती ऐसी है, एक मुल्क ऐसा है जहां पर शिर्क हो रहा है, अल्लाह की इबादत के अलावा कुछ वो इबादत करते हैं। तो यूं समझें कि इस कायनात में जो कुछ है ये अल्लाह की मिल्कियत है और अल्लाह के इस खूबसूरत जो दुनिया अल्लाह पाक ने तख्लीक फरमाई है उसको किसी ना किसी तरीके से यानी सपोर्ट करने के लिए है। तो ये अजीम शख्सियात जिन्होंने ये आज की इस मुख्तलिफ तकरीब का एहतमाम किया है और ये परिंदों के लिए घर लेकर आए हैं, और इसी तरह हकीम साहब ने, हकीम सईद मरहूम की खिदमत पर और पाकिस्तान से उनकी मोहब्बत को जिस तरह उजागर किया है, और ये जो पौधे इन्होंने कहा है कि मुफ्त ये तकसीम करेंगे, ये वाक़अतन नेकी के काम है। अल्लाह पाक इनको अजर अजीम दे, बहुत शुक्रिया। और मैं बच्चों से भी गुजारिश करूंगा कि कल का पाकिस्तान उसकी बागडोर आपके हाथ में होगी। तो बेटे कुरान पाक में आता है कि जो नेकी की तरफ लपकते हैं, नेकी करने का बहाना ढूंढते रहते हैं, अल्लाह पाक उनसे बहुत खुश होते हैं और वो कामयाब लोग हैं। तो इसलिए आप भी नेकियां कीजिए और नेकी का बहाना जो है उसको ढूंढा करें। अल्लाह पाक हम सबको सलामत रखे। और ख़ास तौर पर मैं बारे दीगर यहाँ के प्रिंसिपल साहब का, इंतज़ामिया का, और हकीम लुत्फुल्लाह साहब, चिश्ती साहब और पाकिस्तानी साहब गुलाम रसूल साहब जो हैं, और इनके दीगर दोस्त जो यहाँ आए, उनका शुक्रगुजार हूँ और उनके लिए दुआ करूँ कि अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए घंटी के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि अपडेट्स आपको बाकायदगी से मिलती रहें।